السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی عرصے میں کہ جب بنو ہاشم شیب ابی طالب میں محصور تھے، ابو بکر حبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا ملیں۔ جب مقام برق الغماد پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر کہاں کا قصد ہے؟ ابو بکر نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلاح رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ قرض تاوان اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق معین اور مددگار ہو۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ ابن دغنہ نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا ہے اور نہیں نکالا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین اور مددگار ہے۔ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ابو بکر سے یہ کہے کہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اعلان نہ کرے، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھے، با آواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ ابن دغنہ ابو بکر سے یہ کہہ کر لوٹ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھے ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ جس کو دیکھتے اس کی نظر کا منتہی اور غایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر اللہ کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کو تام نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے سامعین سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے، ہزار کوشش بھی کریں مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو تام نہیں سکتے تھے۔ سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ابن دغنہ کو بلایا اور ابن دغنہ سے یہ شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اعلانیہ طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرے اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھے۔ اب ابو بکر نے خلاف شرط علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہے یا آپ کی امان اور پناہ کو واپس کر دے، ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ابو بکر نے کہا، میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ عز و جل کی امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال 10 نوی میں ابو طالب نے انتقال کیا اور پھر 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال کیا۔ مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری کلمہ
جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں یعنی کفر پر مرے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے عذاب قدموں تک مسلط کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔